السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک پروگرام کیا تھا 2-3 دن پہلے، میں نے تقریباً پرسوں کیا تھا شام کو۔ اس میں کہا تھا کہ 2 صوبائی اسمبلیاں بحال ہونے کی تجویز جو پیپلز پارٹی نے دی ہے، اس پر ورک ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے۔ کلیئر اس پر کوئی تجویز تو پراپر اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن ایک دوسرے کو انفارم کر دیا گیا ہے، تجویز پہنچا دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی تجویز ہے یہ۔ سپریم کورٹ میں اب اس پر پٹیشن دائر ہو گئی ہے، درخواست چلی گئی ہے کہ جی 2 صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی یہ غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے توڑی گئی تھی، ان کو بحال کیا جائے۔ اور یہ اسمبلیاں اگر بحال ہوتی ہیں تو سمپل یہ جو بحران اس وقت کھڑے ہیں، سیاسی بحران، عدالتی، آئینی، یہ سارے بحران ختم ہو جائیں گے۔ پوری جھاگ جو ہے وہ سمجھیں بیٹھ جائے گی اگر یہ اسمبلیاں بحال ہو جاتی ہیں۔ درخواست جو گئی ہے چودھری ناصر محمود ہے، یہ راولپنڈی کے شہری ہیں اور ان کی اپنی ایک جماعت ہے، سیاسی جماعت پاکستان عوامی لیگ، اس کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں چودھری ناصر محمود۔ میں ملا ہوں چودھری ناصر محمود کے ساتھ، میری ملاقاتیں 1-2 ہیں، لیکن میرے پاس خبر جو آئی تو میں نے یہ بڑی چونک گیا کہ یہ کیسے درخواست چلی گئی بھئی، یہ تجویز تو چلے۔ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اپنے ویلاگز میں، اور طیب بلوچ نے بھی اس پہ ویلاگ کیا تھا، میرے جو ساتھی ہیں سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ تو چودھری ناصر محمود نے بھی وہی لاجک دیا ہے جو ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ درخواست میں انہوں نے کہا ہے کہ جی تحلیل شدہ اسمبلی کو بحال کرنے کی جو درخواست میں کہا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی کی تحلیل غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہوئی ہے۔ دونوں اسمبلیاں وزرائے اعلیٰ کی ثوابدیدی اختیار پر تحلیل نہیں کی گئیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، پرویز الہی صاحب متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میں اسمبلی نہیں توڑنا چاہ رہا اور مجھے زبردستی عمران خان اسمبلی توڑوانا چاہ رہے ہیں، تو عمران خان کی حکم پر اسمبلی توڑ رہا ہوں، میں نہیں توڑنا چاہ رہا۔ اور یہ بھی کہا تھا فواد چودھری کے لیے کہ یہ موٹا کہا تھا۔ فواد چودھری کو ڈبو کہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ، لیکن انہوں نے پرویز الہی نے موٹا کہا تھا کہ یہ موٹا، اگر ٹیلی فون جو کال ایک لیک ہوئی تھی اس میں کہا تھا کسی کو کہ یہ موٹا اگر 2 مہینے پہلے گرفتار ہو جاتا تو ہماری اسمبلی تحلیل ہونے سے بچ جاتی۔ تو فواد چودھری پر الزام پرویز الہی کا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے کان بھر بھر کے اسمبلی توڑوا دی۔ اب اسمبلی بحال ہوگی تو سیدھی سی بات ہے پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہے اس میں، کم از کم جو میں نے تجزیہ کیا تھا۔ عدالت اس کو کس طرح ٹریٹ کرے گی، سپریم کورٹ کس طرح اس کو ہینڈل کرے گی، ٹیک اپ کرے گی نہیں کرے گی، غور کرے گی نہیں کرے گی، یہ عدالت کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ ہے کام کی تجویز، کیونکہ پی ٹی آئی کا نقصان اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو اسمبلیاں اگر بحال ہوتی ہیں تو حکومتیں دونوں صوبوں میں کس کی بحال ہونی ہے؟ پی ٹی آئی کی، عمران خان کی۔ اور پھر یہ حکومتیں بحال ہوں گی، صوبائی اسمبلیاں بحال ہوں گی، تو پھر اگلا جو نگران سیٹ اپ آئے گا اس میں تو پی ٹی آئی کا انپٹ شامل ہوگا یقینی طور پر۔ ابھی پی ٹی آئی خسارے میں ہے، جو ابھی جو نگران سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی مطمئن نہیں ہے۔ محسن نقوی کے حوالے سے پی ٹی آئی کو اعتراضات ہیں، پنجاب میں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اعتراضات ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے پنجاب میں بھی اس وقت نگران سیٹ اپ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا الزام ہے، اور کے پی میں بھی کوئی 100% مطمئن نہیں ہے پی ٹی آئی۔ جب نگران سیٹ اپ سے مطمئن نہیں ہے، اور نگران سیٹ اپ تو اب مدت بھی ختم ہو گئی ہے، نگران سیٹ اپ کی 90 دن کی مدت ختم ہو گئی، 90 دن میں انتخابات کرانے کی مدت ختم ہو گئی۔ آئین کی خلاف ورزی جو چیف جسٹس اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ تو ہو گئی ہے، وہ تو ہو چکی ہے، اب آگے نکل گیا ہے معاملہ، تو آگے نکل گیا ہے تو اب 14 مئی کو ہوں الیکشن یا اکتوبر میں ہو، 8 اکتوبر کو ہوں، تو بات تو ایک ہی ہے۔ اب اگر مطلب ہاں یا تو 90 دن کے اندر انتخابات کروائے جاتے تو پھر تو ٹھیک ہے جی، آئین کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، آئین کے مطابق 90 دن کے اندر انتخابات ہوئے، لیکن اب تو ہو چکی ہے آئین کی خلاف ورزی۔
اب انتخابات کرائیں 14 مئی کو کرائیں یا 8 اکتوبر کو کرائیں، بات ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تجویز بحران کے حل کے لیے ہے، یہ درخواست جو گئی ہے چودھری ناصر مامون کی کہ دونوں اسمبلیاں وزرائے اعلیٰ کی ثوابدیدی اختیار پر تحلیل نہیں ہوئی ہیں۔ عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ دونوں اسمبلیاں جنرل باجوہ کے کہنے پر توڑی ہیں۔ پرویز الہی اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان کے حکم پر توڑی، اور عمران خان نے انٹرویو میں کہہ دیا ہے کہ جی باجوہ نے ہمیں استعمال کر دیا، اور باجوہ جھوٹ بولتے تھے، ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ باجوہ نے ہمیں کہا تھا، بھائی باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، آرمی چیف کا اسمبلی توڑوانے میں آئینی طور پر تو کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، باجوہ صاحب اتھارٹی نہیں ہے اسمبلی توڑوانے کے، اور نہ ہی عمران خان اتھارٹی ہے۔ عمران خان کے کہنے پہ اگر اسمبلی توڑی ہے پرویز الہی نے، جس طرح پرویز الہی خود اعتراف کر چکے ہیں، تو بھی غیر آئینی ہے۔ یہ درخواست میں اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ تو بھی غیر آئینی ہے۔ اور اگر عمران خان نے باجوہ صاحب کے کہنے پر توڑوائی ہے تو بھی غیر آئینی ہے۔ عمران خان بھی اتھارٹی نہیں ہے اسمبلی توڑوانے کے، اور باجوہ صاحب بھی، آرمی چیف بھی اتھارٹی نہیں تھے۔ تو جب جو اتھارٹی نہیں تھے تو ان کے کہنے پہ اسمبلی کیسے توڑ سکتے ہیں وزرائے اعلیٰ؟ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی دونوں اسمبلیاں، اچھا عمران خان نے اعتراف کیا ہے، یہ اعتراف عمران خان کے گلے پڑ گیا سمجھے۔ اس درخواست کو اگر سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے، انٹرٹین کرتی ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ عمران خان کو پہلے ہی اپنے بیانات گلے پڑے ہیں۔ یہ جو مقدمات ان کے خلاف جتنے بھی ہیں، وہ عمران خان کے منہ کی جو بواسیر ہے اس کا نتیجہ ہے۔ کبھی زیبا چودھری صاحبہ کو، جج کو، خاتون جج کو دھمکیاں میں گالم گلوچ کر رہی ہیں، اور کبھی کسی افسر کو دھمکی دے رہے ہیں، کبھی آئی جی کو، کبھی ایس ایچ او کو، کبھی سیاستدانوں کو، کبھی ججز کو، کبھی اداروں کو، کبھی چیف الیکشن کمشنر کو۔ تو یہ جو عمران خان کے اپنا کیا دھرا ہے، اس کا نتیجہ ہے جو ان کے خلاف مقدمات بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی اعتراف اسی طرح عمران خان کے گلے پڑ گیا ہے سمجھے، یا پڑ سکتا ہے۔ تو آج اس درخواست کے تحت تو پڑ گیا سمجھے کہ عمران خان نے اعتراف کیا کہ دونوں اسمبلیاں جنرل باجوہ کے کہنے پر توڑی۔ جنرل باجوہ اور عمران خان کا اسمبلی تحلیل کے وزیر اعلیٰ کے اختیار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے کر دی کہ دونوں کا اختیار ہی نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی بحال کرنے کا حکم دے، یہ استدعا کی گئی ہے درخواست میں۔ سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن ضروری ہے تو انتخابات کے 21 ارب روپے فنڈز تحریک انصاف سے وصول کرے۔ یہ بہت بڑا، چودھری صاحب آپ نے جو تجویز دی ہے یہ تو پی ڈی ایم کو دینی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا، پی ڈی ایم کی بیٹ کرتا ہوں، ان کو یہ چودھری صاحب کی درخواست کا بتاؤں کہ 21 ارب روپے کے فنڈز، یہ چیف جسٹس کو کہنا چاہیے۔ درخواست ایک الگ بھی جا سکتی ہے چیف جسٹس کے پاس فنڈز کی فراہمی کے لیے کہ بھئی آپ کو، پی ٹی آئی کو بہت زور کی لگی ہوئی ہے الیکشن، اور چیف جسٹس کا پریشر ہے، عمران دار ججز جو ہیں ان کے ہم خیال ساتھی، ان کا پریشر ہے، اور حکومت یا پارلیمنٹ مسترد کر رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ادارے انکاری ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو پھر یہ 21 ارب روپے پی ٹی آئی سے لے لیں۔ یہ تجویز بڑی کمال کی دی ہے کہ سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن ضروری ہے تو انتخابات کے 21 ارب روپے کے فنڈز پی ٹی آئی سے وصول کرے، اور پی ٹی آئی کے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ساری دنیا کو فارن فنڈنگ ہے، پتہ نہیں دنیا بھر کی کرنسی، یورو، پاؤنڈز، ڈالرز، پتہ نہیں ہر قسم کی روپیہ، انڈین بھارتی روپیہ، پتہ نہیں کس کس قسم کی کرنسی میں پیسے آئے ہیں، ٹرکیں آئی ہیں، ٹرکیں، ایک ٹرک نہیں ٹرکیں آئی ہیں پی ٹی آئی کو ملی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے پاس تو عمران خان ویسے بھی کسی پہ خرچہ کرتے نہیں ہیں، عمران خان کے اپنے خرچے دوسرے چلا رہے ہوتے ہیں، اے ٹی ایم مشینیں لگی ہوئی ہے عمران خان کی اپنی خرچہ کرنے کی۔ تو عمران خان کو، پی ٹی آئی کو پیسے کی کمی نہیں ہے، تو پیسے ان سے 21 ارب روپے پی ٹی آئی کو ویسے خود ہی دے دینا چاہیے رضاکارانہ طور پر کہ جی 21 ارب روپے ہم دے رہے ہیں، الیکشن کراؤ، کیونکہ زور کی لگی ہوئی ہے نا پی ٹی آئی کو الیکشن
تو 21 ارب روپے دے دیں. یہ تجویز بڑی اچھی ہے. اچھا یہ پی ڈی ایم کو بھی تجویز، یہ سوال اٹھا لیں گے، ہم کوشش کریں گے. سپریم کورٹ میں چودھری ناصر صاحب نے یہ درخواست ایڈوکیٹ سردار حسین کی وساطت سے دائر کی ہے، اور چودھری ناصر محمود جو ہے راولپنڈی سے تعلق بھی ہے ان کا، اور یہ پاکستان عوامی لیگ. ایک چودھری ناصر محمود کی مجھے یاد پڑ رہی ہے، ایک اور جدوجہد انہوں نے ایک مظاہرہ کیا تھا عمران خان کے دور میں. یہ چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں لیکن یہ درخواستیں دیتی ہیں، ظاہر ہے. انہوں نے ایک مظاہرہ کیا تھا کہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کیا جائے. وہ پتہ نہیں، میں حیران تھا. میں اس دن ملا بھی تھا پریس کلب کے باہر، نیشنل پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا تھا. تو وہ پتہ نہیں کہ کس سوچ کے تحت کیا تھا، لیکن یہ درخواست کم از کم جمہوریت کے عین مطابق ہے، اور سسٹم کے عین مطابق ہے، آئین کے عین مطابق ہے. کہ بھئی اصول کی بات ہے نا کہ پی ٹی آئی سے پیسے لیں اور اسمبلیاں بحال کریں. جنہوں نے اسمبلیاں توڑوائی ہیں وہ اتھارٹی نہیں ہے. یہی تجویز پیپلز پارٹی کی میں نے پہلے بھی بتایا ہے. پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو صاحب صوبائی صدر ہیں سندھ کے. انہوں نے 5-6 دن پہلے میں نے پروگرام بھی کیا تھا، جس دن انہوں نے مظاہرے کا اعلان کیا تھا کہ 25 کو مظاہرہ کریں گے، پھر وہ ملتوی کر دیا تھا. مظاہرے کے پیچھے بھی، ملتوی کرنے کے پیچھے بھی کہانی ہوگی، الاؤنس کرنے کے پیچھے بھی کہانی ہوگی. یقیناً ایسے نہیں ہوتا کہ اتفاق تو تھا نہیں. پیپلز پارٹی کے میڈیا سینٹر سے پراپر ایک بیان جاری ہوتا ہے، اس میں نثار کھوڑے کو کوڈ کر کے دیا جاتا ہے. اس میں یہ نثار کھوڑے صاحب کے الفاظ ہیں، کھوڑو صاحب کے، کہ اگر 2 صوبائی اسمبلیاں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں بحال کرنی پڑیں تو بھی بحال کی جائیں، لیکن الیکشن وقت پر کرائے جائیں. الیکشن وقت پر، اور ایک ہی دن تمام اسمبلیوں میں، مرکز میں بھی صوبوں میں بھی ایک ہی دن ہونے چاہیے. نہیں تو ملک میں افراتفری اور انتشار پھیلے گا، خانہ جنگی، خون خرابہ اور متنازع الیکشن کوئی نہیں مانے گا. یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب کو بھی اس میں کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان کی سہولت کاری نہ کریں، عمران خان کے جھانسے میں نہ آئیں، ان کے اعلی کار نہ بنے. یہ چیف جسٹس کو کہا گیا ہے کہ اعلی کار نہ بنے، عمران خان کے سہولت کار نہ بنے. یہی پیغامات پارلیمنٹ کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے، سب کی طرف سے چیف جسٹس کو جا رہی ہیں. تو اب یہ درخواست میں اس کو بڑا امپارٹنٹ سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس پر چیف جسٹس اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو مسائل کا یہ جتنے بھی بحران ہیں ان کا سیدھا سیدھا حل اس میں موجود ہے. اس درخواست میں اگر بحال ہو جاتی ہیں اسمبلیاں، اور پی ٹی آئی کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، پی ٹی آئی کا فائدہ ہے اس میں. لیکن ہاں ایک نقصان ضرور ہے پی ٹی آئی کا، وہ یہ کہ بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تب تک. تو پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے، اور شاید بندیال صاحب کی بھی خواہش ہے شاید، کہ پی ٹی آئی کو الیکشن پلیٹ میں دے کر جائیں. جتنا زور تھا بندیال صاحب کا سیاسی جماعتوں پہ الیکشن کرانے کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے، اس میں سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کے پتہ نہیں کہاں کا پریشر ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن جتوا کے دینی ہے. بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اکتوبر سے پہلے. یہ نقصان پی ٹی آئی کا ہے. باقی فائدہ یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ بھئی اسمبلیاں بحال ہوں گی تو ان کی حکومتیں بحال ہوں گی، اور اگلا سیٹ اپ جو آئے گا ان سے مشاورت ہوگی پراپرلی، اور ان سے نام مانگے جائیں گے. تو مشترکہ ایک مشاورت کے ساتھ نگران سیٹ اپ آئیں گے جس پہ پی ٹی آئی کو شاید اعتراضات نہ ہو. تو یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا بھی اس میں فائدہ ہے، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بحران ٹل جائیں گے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.